بہت ہے، لیکن تجھ سے زیادہ حرمت والا میرا ایمان والا امتی ہے۔ اب جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہو تو گویا کہ مومن کی حرمت کو پامال کرتے ہو، یعنی کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے۔ یہ سبق تو ہم بھول گئے، یہ درس تو ہم بھول گئے، ہمیں صرف چند باتیں یاد رہی۔ اقبال نے بہت اس پر رونا رویا تھا، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اب صرف روایات ہے بس، حقائق کہاں ہے؟ جب اللہ کے حبیب نے کہہ دیا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے، تو تم 7 سمندر دور کے فاصلے پر رہ کر جب کعبے کی طرف پیر نہیں کرتے، کعبے کی حرمت یہی ہے نا۔ ہم نے اگر عالم کو بھی دیکھا کہ کعبے کی طرف پیر لمبا کیوں کہتے ہیں، مولانا صاحب کیا کر رہے ہو، کعبے کی طرف پیر لمبا کر دیا، صوفی صاحب کیا کر رہے ہو، خطیب صاحب کیا کر رہے ہو، سید صاحب کیا کر رہے ہو، کعبے کی طرف پیر لمبا کر۔ ارے کعبے کی طرف پیر لمبا کیا، اتنا احتجاج ہونا بھی چاہیے، لیکن مومن کی آبرو سے کھیلا، اس پر احتجاج کب کرو گے؟ کیونکہ اس کی حرمت سے بڑی مومن کی حرمت ہے۔ اب تو یہاں ہو کے یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میں خانہ کہتے ہیں، میں خانوں میں پگڑیاں اچھلتی ہے، عاشقان رسول کے درمیان پگڑیاں نہیں اچھلتی، وہاں تو عزتیں بچائی جاتی ہے، حرمتیں بچائی جاتی ہے۔ آج میں نہیں سمجھتا کہ مسجدیں بھی غیبت سے محفوظ ہیں، مسجد کے حجرے بھی غیبت سے محفوظ ہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اور اب تو اللہ خیر فرمائے، عافیت کا معاملہ کرے، اب تو اسٹیج بھی غیبت سے محفوظ نہیں۔ یہ کیفیت ہے، نقصان کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی کی غیبت کر کے پیسے کماؤ گے، کھانا کھاؤ گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس جا کر اس کی غیبت کریں گے تو دیر تک بیٹھنے ملے گا، پھر وہ کھلائے گا بھی، چائے بھی پلائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی غیبت کرنے کے عوض تمہیں کھانا کھلایا گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں اس کے عوض قیامت کے دن جہنم کی آگ کھلائی جائے گی۔ اکثر دسترخوان پر میرے ساتھی عذرائے تفریح کہتے ہیں جب کھانا بہت گرم آ جاتا ہے کہ گھمائے والا ہے، یعنی منہ کے اندر اس کو آپ چبا نہیں سکتے، اس کو گھمانا پڑے گا، کیونکہ تیز تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ وہ انگار والا آ گیا ہے، گرم آ گیا ہے، تو اس کو گھما کر کھانا ہوگا ورنہ منہ جل جائے گا۔ اگر دنیا کی آگ پہ گرم شدہ لقمہ منہ میں اچانک ڈال دو تو گھمانا پڑتا ہے، جب جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے منہ میں ڈالے جائیں۔ اس کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ آج اس عنوان پر گفتگو میں سمجھتا ہوں شاید آپ سے زیادہ ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ اب الا ماشاءاللہ مذہبی طبقہ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کے عوض کھانا کھایا اس کے منہ میں جہنم کی آگ کے لقمے بھرے جائیں گے۔ اور جہنم کی آگ کے لقمے کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتے؟ اور پھر بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے، اسی پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے قیامت کے دن جہنم کے اندر کتے کی شکل میں ڈالے جائیں گے، انہیں کتا بنا کر، کیونکہ کتے کا کام رہتا ہے نا بھونکنے کا، بھونکتا ہی رہتا ہے، سب پر بھونکتا ہے، تو ایسے غیبت کرنے والے بھی بھونکتے رہتے ہیں، اس کے خلاف اس کے خلاف کتے بنا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے اپنے حال پر رحم کرو، اپنے اعمال پر رحم کرو۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو خود محنت کر کے اپنی نیکیاں اپنے دشمنوں کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔
ارے یہ دشمنی کی یا دوستی کی؟ تو نے دوسروں سے دشمنی نہیں، تو نے خود سے دشمنی کی ہے کہ تو نے اپنی بیٹیاں اس کو دے دی، اس کے گناہ خود لے لی۔ غیبت سے بچو۔ غیبت کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان بھی اور قرآن شریف کی آیت بھی ہے، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دکھایا۔ ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کسی کی غیبت کرنا شروع کیا، تو ہم ہنس ہنس کر ایک دوسرے یعنی اس کی غیبت سنتے رہے۔ وہ ام المومنین غیبت کر نہیں رہی تھی، لیکن کوئی عورت غیبت کر رہی تھی تو سن رہی تھی اور اس پہ ہنس رہی تھی۔ ایک خاص بات آپ سمجھیں، تقریر سننے میں کبھی کبھی آدمی بور ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی غیبت 50ویں مرتبہ بھی کی جائے تو اس کو سننے میں بھی لذت آتی ہے۔ یعنی شیطان غیبت کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ اس میں آدمی کا دل گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن غیبت سے جی نہیں بھرتا، شیطان سہلاتا رہتا ہے، شہد ملتا رہتا ہے۔ غیبت کرنے والے کی زبان پہ گویا وہ شہد ملتا رہتا ہے، اور بڑی میٹھی لگتی ہے غیبت کرنے والے کی بات۔ ابھی آگے وقت میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا غیبت کس سے کہتے ہیں، تاکہ ہم سب آج یہ عہد کر کے اٹھیں۔ اگر اپنے آپ سے محبت کرنا ہے تو اگر اپنے آپ سے محبت ہے تو غیبت سے بچ جائیں۔ ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح، جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے، پوری تقریر یاد رہنا رہے، یہ جملہ یاد رکھنا، حدیث پاک ہے، حدیث پاک، جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے، توبہ کے بعد بھی اگر اس نے غیبت کی تھی اور توبہ کر لی تو غیبت سے توبہ کرنے والا جہنم میں، غیبت سے توبہ کرنے والا جنت میں سب سے آخری میں جائے گا۔ یعنی توبہ کے بعد بھی غیبت کرنے والے نے اگر غیبت سے توبہ کی ہے تو بھی وہ جنت میں سب سے آخری میں جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، توبہ کر کے بھی جنت میں آخری میں جائے گا تو جو بغیر توبہ کے مرے گا وہ کہاں رہے گا؟ یہ اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے۔ محروم یہ قسمت ہے، گلو بلبل کی باتیں بہت ہو گئی، محرومی قسمت ہے، رسومات کی باتیں بہت ہو گئی۔ ہائے افسوس، جس غیبت کی اتنی شدید مذمت مصطفیٰ جان رحمت نے کی، آج تک ہم اس سے بچتے کیوں نہ رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچایا کیوں نہیں؟ میں حیران ہوں، حدیث پاک ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور بے شک یہ حق ہے، لیکن سوچو تو صحیح، غیبت کا اثر یہ ہے کہ توبہ بھی کر لی تو جنت میں آخری میں جائے گا۔ سوچے ذرا، اپنے حال پہ رحم کریں۔ کل تک کے مشہور تھا کہ عورتیں غیبت کرتی ہیں، اب تو مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت نے غیبت کی، میں ہنسنے لگی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہم چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے ہم دونوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دونوں الٹی کرو، تم نے گوشت کھایا، الٹی کرو۔ ام المومنین کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہم نے گوشت تو کھایا ہی نہیں۔ سرکار فرمایا تو الٹی کرو، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ بڑے کے گوشت سے پرہیز کرنے والوں، غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کیوں کھاتے ہو؟ بڑا تقویٰ جھاڑتے ہم، یہاں کا نہیں کھاتے وہاں کا نہیں کھاتے، ذرا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بچو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حجرات کی آیت کہہ رہی ہے، غیبت سے بچو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دکھایا، فرمایا کہ تم نے گوشت کھایا ہے۔ وہ کہتی ام المومنین حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے گوشت، ہم نے گوشت، حضور نے کہا الٹی کر۔
اور ام المومنین کہتی ہے جب ہم نے الٹی کی، ام المومنین فرماتی ہے جب ہم نے الٹی کی تو الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلے، ہم حیران رہ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زوجہ فرماتی ہم حیران رہ گئے جب ہم نے الٹی کی تو قے میں بہت سا گوشت نکلا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے گوشت تو کھایا نہیں، یہ گوشت نکلا کہاں سے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اور وہ جو تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی حضور علیہ السلام کا اگر آج ظاہری زمانہ ہوتا تو ہمیں حضور ہم سے بھی الٹیاں کرواتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ محفل سجی ہوئی تھی، اچانک ایک دم سڑی ہوئی بدبو اٹھی، کوئی برداشت نہیں کر سکا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بدبو کہاں سے آ رہی پتہ ہے تمہیں؟ فرمایا کسی نے غیبت کی ہے اس کی بدبو ہے۔ آج یہ بدبو کیوں نہیں آتی؟ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے سلاٹر ہاؤس کے پاس رہنے والے بدبو کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو بدبو نہیں آتی کیونکہ ان کی ناک میں بدبو بھر گئی ہے نا، تو اب ان کے ناک کے کیڑے مر گئے بدبو کی وجہ سے، بدبو میں رہ کر، تو اب ان کے ناک کے کیڑے مر گئے اس لیے ان کو بدبو نہیں آتی۔ اسی طرح سے غیبت کی بدبو اتنی مسلط ہے کہ ہمارے ناک کے کیڑے مر گئے، اب وہ بدبو ہمیں نہیں آتی۔ اس معاشرے میں کبھی کبھی غیبت ہوتی تھی تو سنائی دیتی تھی، اب تو ہمیشہ ہی غیبت ہو رہی ہے۔ تو ام المومنین سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قہ کروائی، اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جب وہ الٹی کی تو اللہ اکبر اس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اندازہ تو فرمائیں ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں وہاں سے جب تک کہ کسی کی غیبت نہ کر لیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ معراج کی رات آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں۔ مردار سمجھتے ہیں؟ وہ جو جانور مر جاتے ہیں نا، مرے پڑے رہتے ہیں، ذبح کیے ہوئے نہیں رہتے۔ اچھا جانور ذبح کیا ہوا بھی ہو تو اس میں نمک مرچ مسالہ لگا کے اچھے سے گلا کے پکائیں گے نہیں تب تک ہم کھا بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ اور اگر اس کو اگر اچھے سے دھویا بھی نہیں گیا ہو، اگر خون کا اثر ہو تو کتنا خراب لگتا ہے نا، آدمی اچھا کھانا چھوڑ دیتا ہے، مرچ گلا بھی نہیں ہو تو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کچا مردار، وہ سڑا ہوا مردار، حضور فرماتے ہیں وہ لوگ مردار کھا رہے تھے۔ تو آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ مردار کھانے والے لوگ کون ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور کریں آپ، اور صرف مردار ہی نہیں بلکہ جنہوں نے غیبت کی ہے ان کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلایا۔ تھوڑی دیر تصور تو کریں مرے، اور یہ حضور کا فرمان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہم کیسے کھا سکیں گے؟ وہ اپنے اندر طاقت کہاں سے لائیں گے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا؟ کیوں غیبت کرتے ہیں؟ اس غیبت میں لذت، یہ گناہ بے لذت ہے۔ نیکیاں تو اپنی جا رہی ہیں اور دوسرے کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں آ رہے ہیں، اور ہماری کی ہوئی نیکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اور غیبت سے مل کیا رہا ہے سوائے جہنم کے عذاب کے؟ اور کیا مل رہا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو جہنم کے اندر حمیم اور جہیم یعنی کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے، اور وہ لوگ ہلاک ہوں گے، اور وہ لوگ پناہ مانگتے ہوں گے، یعنی کہ حمیم اور جہیم کے درمیان کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ادھر ادھر وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار فرماتے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے ہوں گے۔ کہا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔
اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے، دیکھو اب سنیے، ہم لوگ نیک اعمال پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اتنی تسبیح پڑھ لو، اتنی رکعتیں پڑھ لو، اتنے روزے رکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، گناہ سے بچنے پر اپنی توجہ نہیں ہے. اور اصل اللہ رب العزت کے یہاں گناہ سے بچنا ہے. عمل تھوڑا بھی ہو کوئی بات نہیں، گناہ سے زیادہ بچنا اس کے یہاں مقبولیت کی زیادہ نشانی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں بس، اور پھر میں روزے نہیں رکھ پاتا. یعنی مطلب کیا؟ فرض روزے رکھتا ہوں اور باقی روزے میں نہیں رکھ پاتا. جیسے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ کوشش کرتے، کرنا بھی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، بڑی بات ہے. ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 کے روزے بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ جمعرات اور پیر کا بھی رکھتے ہیں، سنت بھی رکھنا چاہیے. لیکن یہ سب کر کے غیبت بھی کرتے ہیں نا، جو یہ سب کر کے غیبت بھی کرتے ہیں، پھر ہاتھ کیا آنا ہے؟ تہجد پڑھ کے غیبت بھی کرتے تو ہاتھ کیا آنا ہے؟ وہ صحابی کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، حضور میں صرف رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں اور روزے میں نہیں رکھ پاتا. پھر عرض کی، آقا میں صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اور نمازیں میں نہیں پڑھ پاتا. پھر عرض کی، یا رسول اللہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور نہ مجھ پہ حج فرض ہے، نہ میں نہ نفلی حج کرتا ہوں. اب حضور مجھے بتائیں کہ میں صرف یعنی فرض پر اکتفا کرتا ہوں، زیادہ عمل میرے پاس نہیں ہے. حضور میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ صرف میرا عمل ہے رمضان شریف کے روزے، 5 وقت کی نمازیں. اب نہ زکوٰۃ فرض ہے کہ زکوٰۃ دیتا، فرض ہی نہیں ہے، حج بھی فرض نہیں کہ حج کرتا. اب حضور آپ مجھے بتائیں کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ یہاں پر ایک بات بتاؤں، حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ کہاں جائیں گے، تو اس سے پتا چلا کہ حضور کو صرف اپنی ہی نہیں بلکہ غلاموں کی بھی خبر ہے کہ کون کہاں جائے گا. تو آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کو غیب کی خبر نہیں ہے اور حضور کو یہ بھی پتا نہیں کہ حضور کے قیامت کے دن حال کیا ہوگا. ارے قیامت جس کے لیے بپا کی گئی ہے اس کو حال نہیں ہوگا تو پھر کس کو حال ہوگا؟ اور خدا کی عزت کی قسم، قیامت کو بھی قیامت کا انتظار ہے کہ وہ دیکھ لے شان مصطفیٰ کیا ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اور جب حضور کی آمد ہوگی تو قیامت میں بھی قیامت بپا ہوگی، محشر میں بھی محشر بپا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، قیامت میں قیامت اس لیے ہوگی، محشر میں محشر اس لیے ہوگا کہ وہ کالیاں زلف والا اپنے پورے حسن و شباب کے ساتھ جب بے نقاب تشریف لائے گا تو ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں دلوں کی مراد پوری ہو جائے گی کہ او سونیا جنت ملے گی تب ملے گی. آج تو جنت سے بڑی نعمت مل گئی ہے کہ یار کا دیدار ہے. میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. ہمیں شربت کی ضرورت کیا ہے؟ جب یار سامنے ہو. اور مولانا سعید اجاز صاحب نے بھی کہا نا کہ کوثر کی جانب ہم نائی تکبئی، ہمیں دے ہو نینن کا جام اے پیارے نبی. تو ہمارے یہاں محشر کا تصور ذرا کچھ الگ ہے، اہل بدعت کے نزدیک الگ ہے، اہل سنت کے نزدیک الگ ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت ہے اور ہمارا سلسلہ کڑی در کڑی محبوب خدا سے ملا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو ہم ڈرتے بھی ہیں لیکن نا امید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شافع محشر سے ہمارا تعلق ہے. ہاں آپ کہیں گے اتنی بڑی بات نہ کرو، میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے امام نے کہا ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو وہ ہم تیرے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو وہ، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے. عرض کر رہا تھا کہ
انہوں نے کہا حضور میں رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ اور حج مجھ پہ فرض نہیں ہے، اب حضور بتائیں کہ میں کیا کروں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا دیے. حضور جب بھی حدیث میں حضور کے مسکرانے کا ذکر آیا کریں تو کوشش کر کے آپ بھی مسکرا دیا کریں. ہاں انہوں نے مسکرایا نا، یوں مسکرائیں جان سی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے اور مسکرا کر بڑی بشارت دی. اب آپ دھیان سے سنیں، عمل کتنا تھا؟ صرف فرض نفل نہیں تھا، کثرت عمل نہیں تھا. اور حضور سے کہتے ہیں حضور مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ حضور مسکرا کے کہتے ہیں تو مرنے کے بعد جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اپنے ساتھ کیا فرمایا؟ تو مرنے کے بعد جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ہائے ہائے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سرکار فرماتے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، بس تجھے کام 6 کرنے ہیں. جنت میں حضور کے ساتھ کس کو رہنا ہے؟ سبھی کو رہنا. ہاں میں کوئی شاعر نہیں ہوں کہ آپ کو یہ کہہ دوں کہ مجھے لہلاتے چہچاتے 10 کا نوٹ دے دو تو جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے گا. 10 کی نوٹ کے عوض جنت بیچنے نہیں آیا، حضور نے فرمایا ہے. اور قربان جائیں حضور کا پڑوس، اور بات تو میرے محبوب کی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. سرکار نے فرمایا تو جنت میں میرے، عمل تیرا کم ہے پھر بھی تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. کرنا کیا ہے؟ صرف 6 کام. کتنے کام؟ 6 کام کرنے. حضور فرماتے ہیں اپنے دل کو 2 باتوں سے محفوظ رکھنا. حضور نے 6 کام دیے، 2 دل کے، 2 آنکھ کے، 2 زبان. آنکھ، دل اور زبان سے 2 کام کرنا ہے بس. اور کہاں جنت میں جانا ہے؟ حضور کے پڑوس میں. ہائے ہائے، محلے میں اگر کسی عالم دین کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے، اور کسی ولی کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے. لیکن محلے سے ایک دن تو جانا ہے، جنت سے کبھی نہیں جانا ہے، جنت سے کبھی نہیں جانا ہے. اور اس میں حضور کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے. سبحان اللہ. کسی کو کبھی کبھی زیارت ہوگی، پڑوس میں رہنے والے یار کا جلوہ تکتے رہیں گے. کتنا سستا سودا ہے. حضور کہتے ہیں عمل کم ہے پھر بھی تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اچھا 7 کا حضور نے کام تجھے 6 کرنے. 2 کام تجھے دل سے کرنا ہے، یعنی دل سے 2 کام کرنا ہے. ایک بات کہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا. اپنے دل سے خیانت اور حسد نکال دے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. دیکھو آج حسد بھی لوگوں کو ہے نا، ہم بھی لوگوں سے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے. کوئی خوبصورت ہے نا، اب خوبصورت ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے. کوئی مالدار ہے تو مالدار ہونے میں اس کا کیا قصور ہے. کوئی زیادہ اولاد والا ہے تو اس کا کیا قصور ہے. کوئی زیادہ عزت والا ہے اس کا کیا قصور ہے. کوئی اعلیٰ نسب ہے اس کا کیا قصور ہے. کوئی اعلیٰ ہمت ہے اس کا کیا قصور ہے. کوئی اعلیٰ اخلاق ہے اس کا، یہ تو قدرت نے دیا ہے. حسد کا مطلب کیا؟ تھوڑی واضح کرتے چلو بات. آج میں نے اپنے ساتھ ایک اپنے بھائی سے کہا تھا میں نے کہ آج بڑے سادہ اور بہت اہم عنوان پہ گفتگو ہے. اگر اس بات کو ہم اپنے دل میں بٹھا کے عمل کر لیتے ہیں، واللہ کہتا ہوں کہ جنت کی بہاریں دیکھ کر قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل سے دعا نکلے گی. حالانکہ وہ دعا کی جگہ نہیں ہے، لیکن صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا نکلے گی. اس پر عمل کر لیں. ہم بہت بڑے نقصان میں غیبت کر کے. حضور نے فرمایا تو چھوٹے عمل پر بھی، صرف فرائض پر یعنی کہ نوافل اور
مستحبات کی کثرت کی بنیاد پر نہیں، صرف فرائض پر عمل کر کے بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دو کام تجھے دل سے کرنا ہے، خیانت نہیں کرنا، کسی سے حسد نہیں کرنا۔ دیکھو خیانت کیا کہتے ہیں؟ کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، چوری کرنا، کھا جانا اٹھا کر، امانت میں خیانت۔ ہمارے اسلاف اتنے محتاط تھے کہ کسی کے گھر کی لکڑی اٹھا کر اس سے خلال کرنے کو بھی امانت میں خیانت تصور کرتے تھے۔ تو کہا کہ دل سے دو کام کر کے خیانت چھوڑ دے۔ اور حسد کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی اور آپ یہ سوچیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اب آپ سے میں کہتا ہوں اس سے نعمت چھن جائے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے اللہ تو نے اس کو دیا اور دے اور مجھے بھی دے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ تو اللہ بھئی ایک بڑی مثل بڑی مشہور ہے کہ کووں کے کوسنے سے گائے تھوڑی مرتی ہے۔ گائے جب چلتی ہے تو کوے کائیں کائیں کر کے کوستے ہیں کہ یہ مر جائے تو ہمیں کھانا ملے۔ او بھئی تجھے گائے کے مرے بغیر بھی کھانا مل سکتا ہے کوے صاحب، اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھ۔ تو کووں کے کوسنے سے گائے نہیں مرتی، اور کووں کو گائے کو کوسنے کی بجائے وہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمیں روزی عطا فرما، رزق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ گھونسلوں سے جب پرندے نکلتے تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس پلٹتے ہیں تو بھرے پیٹ ہوتے ہیں۔ تو حسد نکال کہ اس کو وہ چیز ہے وہ اس سے چھن جائے، اس کے بچے مر جائے، اس کا حسن چلا جائے، اس کی دولت چلی جائے، اس کی عزت چلی جائے۔ حسد مت کرو، بلکہ اللہ کے یہاں تو اتنا اس کے خزانے میں کہ وہ سب کو بادشاہ بنا دے پھر بھی اس کا ختم نہیں ہوتا۔ ارے ختم ہونا تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے خزانے کی شان یہ ہے کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے سب اللہ سے منہ مانگی مراد مانگے اور اللہ سب کو منہ مانگی مراد دے دے، پھر بھی اس کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ علماء یہود حضور کی آمد سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور خوب ڈینگے مارتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا۔ حضور آئے تو حسد کا شکار ہو گئے اور حسد ہی نے ان کو ایمان قبول کرنے نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول نے حسد مت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی۔ حسد دلوں سے نہیں، دل صاف رکھو یار۔ بلکہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی بننے کے لیے زیادہ دل صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں پھر ان کو اللہ اپنے کرم سے اپنا دوست بنا لے۔ بلکہ عبادت کی کثرت اس لیے کروائی جاتی ہے کہ اس سے دل صاف ہو جائے، دل کی صفائی منظور۔ تو آقا نے فرمایا میرا پڑوسی بنے گا تو جنت میں دو کام دل سے کر، خیانت نہیں کر، حسد نہیں کر۔ پھر فرمایا اپنی زبان کو دو باتوں سے بچا، جھوٹ مت بول اور غیبت مت کر، تو جنت میں میرا پڑوسی بنے۔ تیسری اور چوتھی بات جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں، جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ اکبر الکبائر ہے۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ ایک میل دور ہٹ جاتا ہے، اس سے اتنی بدبو آتی ہے۔ اور جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول میں غیبت نہیں کرنا، یہ چار چیزیں ہیں، پانچ چیزیں۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو نہیں دیکھنا، یعنی عورتوں پہ بد نظری نہیں کرنا۔ آج کل پکچر کے پوسٹر دیکھتے ہو نہیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھتے ہو، اس کی میں تھوڑی تشریح کروں، ننگی تصویریں دیکھتے ہو نہیں دیکھنا،
گندی پکچریں دیکھتے ہو نہیں دیکھنا. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا وہ پاکستانی سیریل دیکھنے میں کیا تکلیف ہے, اس میں تو بہت زیادہ گھریلو سب واقعات ہے. تو وہ جو آ رہی ہے نا وہ اداکارہ, وہ کوئی ہماری خالہ کی بیٹی تو نہیں ہے نا, وہ خلیری بہن وہ تو تھوڑی ہے نا وہ. تو آپ اس کو تو دیکھ رہے ہیں نا, وہ چہرہ کھول کر کے آ رہی ہے, آپ اس کو تو دیکھ رہے ہو, اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو جو چیزیں باہر دیکھنا حرام ہے وہ تو اندر بھی دیکھنا حرام ہے. تو عورت پر بد نظری کرنا تو باہر بھی حرام ہے, تو آپ اندر بھی اس کو دیکھ رہے تو وہ بھی تو حرام ہے. بلکہ یہاں تو خطرات ختم ہو جاتے. باہر دیکھے گا تو پٹائی ہوگی, اس وجہ سے نہیں دیکھتا, لیکن یہاں تو پٹائی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے, تو یہاں تو بد نظری زیادہ ہوگی, گندگی زیادہ ہوگی. تو اس لیے جو سیریلوں میں ناچ گانے نہیں ہوتے, جن سیریلوں میں گھریلو چاہے وہ کہانیاں بتائی جاتی ہے, اس کا دیکھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں. اور اس سے بھی بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس میں تو ایسی داستانیں بتائی جاتی ہے کہ پھر شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز تعلقات اس سے سیکھ رہی ہے. اور پھر بھاوج کا افیئر ہے تو ننن سپورٹ کر رہی ہے, ننن کا افیئر ہے تو بھاوج سپورٹ کر, یعنی گھروں کے اندر یہ مزاج بتایا جا رہا ہے کہ ننن بھاوج ننن نہیں ہے بلکہ سہیلی سہیلی ہے. تو اب دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ننن کا افیئر ہے تو بھاوج سپورٹ کرے, اور بھاوج کا ہے تو ننن, یعنی اس کو بھائی کی نہیں پڑی ہے. اب جو اس کی سہیلی بن گئی ہے نا ننن, تو بھاوج, تو اب یہ اس کا سپورٹ کریے کس میں؟ گناہ میں. اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی کلچر ہے. اسلام لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کون سا اسلامی کلچر ہے؟ لعنت ہے. کس نے کہہ دیا کہ بھاوج شادی شدہ کو افیئر میں سپورٹ کرنا اسلامی کلچر؟ یہ اسلامی کلچر ہے, یہ اسلامی قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہوں پر اور برائی پر ایک دوسرے کی مدد مت کر. وہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ غلط قدم اس کے جا رہے تھے تو فوراً روک دیتی, یا گھر والوں کو اطلاع کرتی کہ غلط راستے جا رہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں چلے ننن بھاوج نہیں, دوست ہی دوست کو لے لے. سچا دوست وہ ہے کہ جب تو گناہ کرے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ کے روک دے. سچے دوست کی پہچان یہ, اور آپ اس کو اسلامی کلچر کہتے ہیں. کس اسلامی کلچر کی آپ بات کرتے ہیں؟ ارے اسلامی کلچر یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی کے سامنے ام المومنین آ گئی تو حضور نے فرمایا پردہ کر. ہو جا کس سے کہا؟ ان سے. یہ تو نابینا کا, یہ نابینا ہے, تو نابینا تھوڑی ہے. یہ اسلامی کلچر ہے, آپ اس کو اسلامی کلچر کہہ رہے. لا الہ الا اللہ انا للہ و انا. بلکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ افیئر پہ سپورٹ کرنے کو اگر آپ اسلامی کلچر کہتے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہمارے مذہب میں پاکیزگی ہے, طہارت ہے, تقدس ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اپنی نظر سے اس کو مت دیکھ, اور فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ. دو کام دل سے کر, دو کام زبان سے کر, دو کام آنکھ سے کر. دل سے یہ کہ خیانت اور حسد دل سے نکال دے, زبان سے جھوٹ اور غیبت بند کر دے, اور آنکھوں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھ اور کسی کو حقارت سے نہ دیکھ. حضور فرماتے ہیں اگر یہ 6 کام کر لیا تو تھوڑے عمل کے باوجود بھی اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنائے گا. کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ. یہ بھی بات خاص ہے. آج کل قدرت نے تھوڑی سی دولت دے دی, عزت دے دی, شان دے, تو لوگ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نزدیک سب سے حقیر وہ شخص ہو جاتا ہے جو لوگوں کو حقارت سے دیکھتا. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھ کہ روئے زمین پر مجھ سے حقیر کوئی نہیں ہے. یہ اللہ والوں کی خاص شان ہے, سب سے حقیر اپنے آپ کو. اللہ اکبر. آپ دیکھیے آج بندہ اگر مسجد میں لکڑی پڑی ہوئی ملے نا, لکڑی, وہ بولتا وہ بنگیا کہاں گیا, وہ لکڑی اس نے صاف کیوں نہیں کی. ارے تو مسلمان نہیں ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, تو نہیں, وہ بانگی اٹھائے گا, تو نہیں اٹھائے گا. وہ تو کون سا ترم کھا گیا.
مسجد میں دھول پڑی ہے اور صاف نہیں کرتے مسجد والے. اللہ کا گھر ہے, تو نہیں صاف کر سکتا. آؤ, جب ہم اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے تھے تو ولی بنتے تھے. آج کوئی اپنے آپ کو حقیر سمجھ لیتا, جس کی کوئی اوقات نہیں یار, وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے تو ولی سے کم نہیں سمجھتے اپنے آپ. وہ کوئی بول رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ عالم بیداری میں دکھ رہے ہیں, تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے صاحب قبر سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی. مجھے کو آ کر یہ سب سناتے ہیں صاحب قبر سے. میں نے کہا یا اللہ, میرے شہر میں تو کوئی کمی نہیں ہے. یعنی اور جو بیچارے باتیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں کیا خبر, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. یہ حال, جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں. حقیر کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اللہ والوں کے قدم چومنے سے بڑے مرتبے نصیب ہوتے ہیں. تو محفل سے ایک آدمی اٹھا اور پیر چوم لیا, غصے میں آ گئے, یہ کیا ہے, کیوں ایسا کیا؟ وہ ابھی تو آپ نے کہا کہ اللہ والوں کے قدم چومنے سے مگا, میں اللہ والا کب سے ہو گیا؟ اللہ, یہ عاجزی ہے. امام احمد رضا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم تو ناقل ہم مفتی تھوڑی ہیں. یہ عاجزی تھی. مرتبے ان کو کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے, نہ تو دانے کو خاک میں ملنا ہی نہیں ہے جناب, سبھی نے گلو گلزار ہونا ہے. کچھ نہیں ہے دنیا میں. اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب صحابہ نے کہا آقا لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو پہچان نہیں پاتے, تیری سادگی پہ قرباں, تیری عاجزی پہ قرباں. اللہ اکبر, کیا سادگی ہے, کیا انکساری ہے اس کی جس کے لیے کونین بنائے. صاحب لولاک کی سادگی تو دیکھو. صحابہ کہتے کبھی کبھی لوگ آپ کو پہچان نہیں پاتے, ہم کوئی اونچا اوٹا بنا دیتے جس پہ آپ بیٹھ جایا کریں. فرمایا نہیں, میں بندہ ہوں, بندوں کی طرح رہنا پسند کرتا ہوں, مجھے امتیازی شان سے رہنا پسند نہیں ہے. جس کو ممتاز کیا قدرت نے وہ کہتا ہے مجھے امتیازی شان سے نہیں رہنا ہے. اور جن کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے وہ چاہتے کہ ہم ہر جگہ ممتاز ہوں, وہ چاہتے ہم ہر جگہ ممتاز ہوں. جس کے لیے امتیازی شان, جس کو اپنے عرش پہ بٹھانا ہے, جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس, جو خدا کے عرش پہ بیٹھنے والا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے امتیازی شان نہیں چاہیے. اس کا مطلب حضور نے ہمیں عاجزی انکساری سکھائی ہے. تو آج انکساری ختم ہو رہی, عاجزی ختم. تھوڑی سی عبادت پر غرور ہے, تکبر انانیت ہے, اور جہاں ذرہ برابر تکبر ہوگا اس کی عبادتیں قبول نہیں. اس لیے حقارت سے کسی کو مت دیکھو, کسی بندے کو حقارت سے مت دیکھو. حقارت کے بڑے نقصان. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے, فرض نمازیں, جو نفل پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو حقارت سے دیکھتے, تو نے نفل نہیں پڑھی. جو 13, 14, 15 کے روزے رکھتے ہیں وہ اس دن لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ارے میرے عزیز وہ نفل ہے, تو نے رکھا تو کوئی تیر نہیں مارا. بلکہ کبھی کبھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ روزے سے ہیں, آج ہم نے روزہ نہیں رکھا. میں نے کہا شرماؤ نہیں میرے بھائی, تم اور میں برابر برابر ہو, کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو روزہ رکھ کے صبر کرے اور جو کھا کے شکر کرے ثواب میں دونوں برابر ہے. اس نے صبر کیا, اس نے شکر کیا. بلکہ میرے دل میں اگر کوئی خیال آ جائے تو روزہ رد ہو سکتا ہے, لیکن تیرے دل میں خیال کچھ بھی, کم از کم تجھے کھانا تو پیٹ بھر مل گیا نا. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا, اگر کوئی بندہ شعبان کا روزہ رکھ لے, رجب کا رکھ لے, رجب شعبان رمضان کے رکھ لے, رجب شعبان کے بھی روزے رکھ لے, اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. جو اوابین پڑھتے ہیں وہ مسجد سے جانے والوں کو, اٹھ کے جانے والوں کو ایسے دیکھتے جیسے چور جا رہا ہے. یاد رکھنا, کسی کو حقیر مت سمجھو. آؤ مجھے ایک واقعہ یہاں, بلکہ روایت یاد آتی. ایک صحابی تھے,
جو فرض نماز پڑھتے تھے، فرائض واجبات، اور چلے جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی تھے، ان سے انہوں نے بات چیت بند کر دی تھی کہ تم نوافل نہیں پڑھتے، تم نوافل نہیں پڑھتے، اس لیے ان سے بات چیت بند کر دی تھی اور ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اور وہ رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے اور پھر سال میں کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ جو لوگ شب برات میں جاگتے ہیں اگرچہ ٹکیا پاؤ کھاتے رہتے ہیں، سونے والوں کو وہ ایسے دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے وہ سونے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ اچھا ہوا وہ سو گیا، کم سے کم اس کو نیند تو ملی۔ تو نے کون سا تیر مار لیا؟ کون سا تو نے تیر مار لیا؟ نفل کو نفل کے درجے میں رکھو، حقیر مت سمجھو کسی کو، حقارت کی نظر سے کسی کو۔ پتہ نہیں جس کو تم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے۔ تو وہ صحابی دوسرے صحابی کو جو سال بھر کبھی روزے نہیں رکھتے تھے رمضان شریف کے علاوہ، وہ ان سے تھوڑا اختلاف رکھتے تھے، ناراض رہتے تھے کہ یار یہ زیادہ عبادت نہیں کرتے، یہ بہت زیادہ ان کی عبادتیں نہیں ہیں۔ ایک دن انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا، عرض کیا، معاف کیجئے، سرکار سے ایک بار انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، سرکار یہ فلاں صاحب مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا بھی کیوں تم ان سے ناراض رہتے ہو، ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو ہے نا یہ صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتے ہیں اور کثرت سے یہ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے بھی سال بھر نہیں رکھتے، صرف رمضان شریف کے رکھتے ہیں، صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، سال بھر کوئی صدقہ بھی نہیں دیتے، اس لیے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، تو اللہ کی محبت میں میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں۔ تو جو دوسرے صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ بتا کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہوں؟ جو فرض نمازیں واجبات ہے اس میں کوئی عیب ہے؟ کہا نہیں۔ زکوٰۃ دینے میں کوئی عیب ہے؟ کہا نہیں۔ اب وہ سرکار کی طرف دیکھنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھ۔ کس کو؟ جو نفرت کر رہے تھے نا، عبادت کم ہونے، ان سے کہا اٹھ جا، ہو سکتا ہے شاید اللہ کے نزدیک تجھ سے بہتر یہ ہے کہ یہ کم عبادت پر عاجز ہے، عاجزی انکساری کر رہا ہے، اور کوئی بندہ کثرت عبادت پہ تکبر کرے اللہ کے نزدیک اس کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا۔ اور بندہ جب کسی کو حقیر سمجھتا ہے تبھی اس کی غیبت کرتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے گا تو غیبت کس کی کرے؟ اچھا ایک بات یہ بھی، جتنا غیبت کرنا گناہ ہے اتنا ہی غیبت سننا بھی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کسی کی غیبت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا رکو 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 تھوڑا ٹھہر۔ اور فرمایا کہ تو نے رومیو سے جنگ کی؟ رومیو سے جنگ کی؟ کہا نہیں۔ کہا ترکوں کے کافروں سے جنگ کی؟ کہا نہیں۔ کہا افسوس تجھ سے تو رومی کافر بھی بچ گئے اور ترکی کافر بھی بچ گئے، لیکن تجھ سے تیرا مسلمان بھائی محفوظ نہ رہا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے اسلاف سنتے ہی نہیں تھے غیبت۔ ایک مرتبہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب اور غزالی دورہ علامہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے تو کچھ لوگ تھوڑے میٹھے بننا چاہتے ہیں کہ آ کے ادھر کی ادھر کرنے لگتے ہیں۔ تو علامہ سردار احمد صاحب کے پاس ایک شخص آ کر کے کہنے لگا کہ حضور آپ کو پتا چلا کہ وہ احمد سعید نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ آپ نے میں تو کون؟ کہا حضور آپ مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں۔ فرمایا کہ تو علامہ سید احمد سعید کاظمی کا نام اتنی بے ادبی سے لے رہا ہے، آج سے میں تجھے اپنی شاگردی سے خارج کرتا ہوں، کیونکہ تیرا ذہن فتین ہے، تو پڑھے گا تو فتنہ ہی بنے گا، تو نے تو آج سے میری کلاس میں بیٹھنا ہی نہیں۔ اور دوسری بات، جب تو نے ان کی کہی ہوئی بات مجھ تک لا کے پہنچایا تو انہوں نے جو بات کہی تھی مجھے معلوم نہیں تھا، تو میرا دل ٹھنڈا تھا، نارمل تھا۔ تو نے وہ بات لا کر جو تیر ہوا میں گھوم رہا تھا
اس کو لا کر میرے دل میں پیوست کر دیا. تو جو لوگوں کی ہوا میں گھومنے والے تیر میرے خلاف جو چھوڑے گئے ہیں وہ میرے دل میں لا کے پیوست کرے, وہ میرے سے عقیدت کرنے والا نہیں ہو سکتا, وہ تو میرا دشمن ہے. کہ غازی صاحب نے اگر بات کہی تھی تو وہ کہیں اور ہوا میں بھٹک رہی تھی, مجھے تو پتا نہیں تھا, لیکن تو نے یہ بات لا کر کے میرا دل دکھایا ہے, اس لیے تو زیادہ میرا دشمن ہے, وہ میرے دشمن نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ, سنتے ہی نہیں تھے. اور آج کل تو اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ تمہارے فلاں بھائی نے یہ کہا تمہارے بارے میں, تو کہتے ہیں اور بھی کچھ کہا تھا اس نے. یہ حال ہے. ایک مرتبہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے, حضور میں حدیث کا درس پیش کرتا ہوں تو وہ فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا, مجھ سے جلتا ہے. میں حدیث کا درس دیتا ہوں تو وہ فلاں شخص, نام لے کر وہ فلاں شخص, اس لیے کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس بات کو سن کر اس کا دل دکھتا, اس کو کہتے ہیں غیبت. لیکن اگر کوئی بندہ چور ہو اور وہ چوری کرتا ہو تو اس نیت سے لوگوں کو کہنا کہ بھئی وہ فلاں شخص چور ہے تاکہ لوگ اس سے اپنا مال بچائیں, یہ غیبت نہیں. لیکن کسی کی عیب جوئی کرنا, اس کے پیٹھ پیچھے اس کی باتیں اس طرح بیان کرنا, اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں. جیسے آپ نے کسی بڑے سے کہا کہ دیکھو وہ فلاں سگریٹ پی رہا تھا, بڑے سے کیوں کہا؟ تاکہ اس کو منع کرے تو یہ سگریٹ نہیں پیے گا, تو یہ غیبت نہیں ہے, یہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ اس کی اصلاح ہے, کمپلین ہے اس کی. یہ غیبت کیا ہے؟ اس کا کرتا تو بڑا لمبا تھا, اس کی آستین تو بڑی چھوٹی تھی, وہ تو لنگڑا ہے, وہ تو لولا ہے, وہ تو اندھا ہے, وہ تو کالا ہے. اچھا, اب کسی بندے کو کالا کہنا کب غیبت نہیں ہے؟ کہ کالا کہنا اس کی پہچان بن جائے. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو کلوا کوئی کہتا ہے, کوئی کلو کہتا ہے, کوئی کالیا کہتا ہے, تو اب یہ اس کی پہچان بن گئی ہے اور اس کو لوگ کہتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں لگتا. تو اس لیے یہ غیبت نہیں ہے کہ اگر نہیں کہیں گے تو لوگ اس کو پہچانیں گے بھی نہیں, ہے نا. بلکہ کچھ جگہ تو کچھ لوگوں کے نام تو ایسے عجیب اناپ شناپ ہے کہ اگر ہم اپنی محفل میں کہیں تو لوگ ہنسنے لگے, لیکن اس کے محلے میں جا کر, جیسے کمال پورے میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ ان کو اگر ان کے القابات کے ساتھ ہم نہیں بولیں گے تو وہ لوگ ان کو نہیں پہچان سکیں گے. کچھ لوگوں سے ہمارے رابطے میں, اس کو مائک پر نہیں کہنا چاہتا, لیکن ہے ایسے نام, کمال پورے میں کچھ نام ایسے ہیں, کچھ نام ہمارے نئے اسلام پورے میں ایسے ہیں, اور کچھ مخصوص علاقوں میں کچھ الگ الگ جو ہے وہ لوگوں کی پہچان ہے. کہ ابھی جیسے کہ کسی کو لوگ کہنے فلاں چوروا, اور کسی کو چوروا کہنا ہے تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن اب آپ اس کا نام لے کہ عبد الرحمان بھائی, عبد الرحمان, یہ عبد الرحمان کون بھائی ہے بھائی, یہ ارے وہ عبد الرحمان چوروا, یہ لوگ پہ, تو یہ غیبت نہیں ہے, یہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی پہچان بن گئی ہے. اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے, حالانکہ اگر پہچان نہیں ہو تو یہ بات نہیں کہنا چاہیے. تو یہ غیبت نہیں ہے. غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سامنے تو اس کو برا لگے, یہ غیبت ہے. آنکھ چھوٹی, پیر چھوٹا, یہ ایسا وہ ویسا, بہت پکاتا ہے یار, بہت بور کرتا ہے یار, جب دیکھو جب اپنی ہانکتا رہتا ہے یار, یہ سب غیبت ہے. کسی کی سنتا ہی نہیں ہے, بہت بک بک کرتا ہے یار, دماغ کھا گیا یار, یہ سب غیبت ہے.